دیکھنے اور سننے والوں کو تقی خان کا سلام۔ واٹ از برکس؟ برکس کیا ہے؟ برکس از اے گروپ آف نیشن، دنیا کی 5 بڑی اکانومیز کا مخفف ہے جن کے نام برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ افریقہ۔ برکس میں 2009 میں 4 ملک تھے۔ 2010 میں اس میں ایک اور ملک ایڈ ہوا جو ساؤتھ افریقہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ پھر 2010 میں برکس سے برکس بن گیا۔ ساؤتھ افریقہ کے آنے کے بعد برکس سے برکس ہو گیا۔ ہسٹری آف برکس 2001 میں ایک رپورٹ پیش کی گئی جس کا نام تھا بلڈنگ بیٹر اکنامکس برکس۔ یونائٹڈ نیشن کی اسمبلی 2006 میں ان ملکوں کے فارن منسٹرز کی آپس میں ملاقات ہوئی اور وہاں پر فیصلہ ہوا برکس کو ایک آرگنائزیشن کے طور پر فارم کیا جائے۔ 2009 میں برک نیشن کی پہلی سمٹ روس کے شہر یکیٹرینبرگ میں ہوئی۔ 2014 میں برازیل کے شہر فورٹالیزا میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ورلڈ بینک کے مقابلے میں برکس ایک بینک لانچ کرے گا جس کا نام رکھا گیا دا نیو ڈیولپمنٹ بینک۔ NDB نیو ڈیولپمنٹ بینک روس کے ایک شہر اوفا میں اس کو لانچ کیا گیا۔ برکس کا ہیڈ کوارٹر شنگھائی چائنا میں واقع ہے۔ اس کا ریجنل سینٹر ساؤتھ افریقہ میں واقع ہے۔ برکس کا سب سے جو بیسٹ کام تھا وہ نیو ڈیولپمنٹ بینک کی لانچنگ تھی۔ اس بینک کی لانچنگ سے برکس نیشن IMF اور ورلڈ بینک کے امپیکٹ کو دنیا سے کم کرنا چاہ رہا ہے۔ IMF اور ورلڈ بینک ڈیولپنگ کنٹریز کو جو ٹف کنڈیشنز پر لون دیتے ہیں، نیو ڈیولپمنٹ بینک ان کنڈیشنز کو نرم کر کے ان کو لون دے سکے۔ ترقی پذیر ممالک چاہے وہ ایشیا میں ہوں یا ساؤتھ افریقہ میں، وہ US ایڈ اور لون پر کنٹینیو کرتے ہیں۔ جب ان ممالک کو IMF اور ورلڈ بینک لون دیتا ہے تو وہ ان کو اپنے چنگل میں پھنسا لیتے ہیں، تو US ڈائریکٹلی انفلوئنس کرتا ہے ان کے بیرونی اور اندرونی معاملات میں، اور پھر وہ اپنی مرضی سے ان سے کام نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیو ڈیولپمنٹ بینک کا یہی پرپس تھا کہ ڈیولپنگ کنٹریز کو ان چنگل سے آزاد کرایا جا سکے تاکہ امریکہ کا ڈیولپنگ کنٹریز پر اثر و رسوخ کم کیا جا سکے۔ فارن ایڈ جو IMF یا ورلڈ بینک سے ملتی ہے، اس نے ڈیولپنگ کنٹریز کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ برکس کا شاندار قدم تھا کہ وہ بھی ڈیولپنگ کنٹریز کو لون دیں اور ویسٹرن دنیا کا انفلوئنس کم کر سکے۔ روس اور چائنا دنیا کی ابھرتی ہوئی طاقتیں ہیں، ان کی ٹرائی ہے کہ وہ ویسٹرن کا انفلوئنس کم کر سکیں۔ برکس نیشن کو اپنے خواب کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے مزید سپورٹ کی ضرورت تھی۔ انڈیا آج کل دنیا کی بہت بڑی مارکیٹ ہے جو کہ پاکستان سے ہر حوالے سے، چاہے ہم انڈسٹری کی بات کریں، ایجوکیشن کی بات کریں، اکنامیکلی بات کریں، کسی ٹاپک پہ بات کر لیں، انڈیا پاکستان سے کئی گنا زیادہ آگے کھڑا ہے۔ برازیل ساؤتھ افریقہ کا پاورفل کنٹری ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ساؤتھ افریقہ میں غربت، جہالت بہت زیادہ ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ساؤتھ افریقہ کے کئی ممالک اس وقت پاکستان سے آگے نکل چکے ہیں۔ برکس کی ڈور پہ بہت سارے ممالک ناک کر رہے ہیں۔ اس وقت 19 کنٹریز کی خواہش ہے کہ وہ برکس میں شامل ہو جائیں۔ 13 فارملی طور پر اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں اور 6 کنٹری ایسے ہیں جو انفارملی طور پر اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اپریل 2023 میں ایک سرگرمی ہوئی جس میں برازیل کے صدر لوئیلا ڈی سلوا نے IMF اور ورلڈ بینک کو
आड़े हाथों लिया। ब्राजीली सदर ने कहा, क्यों ना एक ऐसी बैंक हो जो चाइना और ब्राजील के दरमियान ट्रेड करे, जो ब्राजील और ब्रिक्स के दूसरे ममालिक के साथ ट्रेड को फरोग दे। IMF के हवाले से उनका बयान था कि कोई बैंक ऐसी नहीं जो कंट्रीज का दम घुटने पर मजबूर करे। जो कुछ पिछले बरसों से अर्जेंटीना और ब्राजील के साथ किया गया या दुनिया के हर तीसरे मुल्क के साथ किया जाता है, ये नहीं होना चाहिए। ब्रिक्स ने डॉलर के खिलाफ भी एक एग्रेसिव स्टैंड लिया हुआ है। उनके मुताबिक ये किसने डिसाइड कर लिया है कि हर मुल्क डॉलर में ही ट्रेड करेगा? ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं। दूसरे कंट्रीज को भी इख्तियार होना चाहिए कि वो अपनी अपनी करेंसीज में ट्रेड कर सकें। अब चीन और ब्राजील के दरमियान एक मुआहदा साइन हुआ। उसके मुताबिक चीन अपनी करेंसी युआन में और ब्राजील अपनी करेंसी रियाल में ट्रेड करेगा। अगर इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिक्स की बात करें, ये इतना ज़्यादा फंड इकट्ठे कर सकते हैं कि ये IMF और वर्ल्ड बैंक से कहीं ज़्यादा आगे निकल सकते हैं। ब्रिक्स दुनिया की मईशत का 5वां बड़ा हिस्सा है। ये मगरबी दुनिया के लिए एक नई ताकत के तौर पर उभर रहा है। ब्रिक्स के 5 रुकन आलमी दुनिया में 16% और आलमी GDP में 24% हिस्सा डालते हैं।